اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی باپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے لیکن وہ دعا مسترد ہو چکی ہے۔ کوئی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا کہ تو باپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما، تیرے باپ کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ نوح سے کہہ دیا کہ تیرے بیٹے کنعان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی اور نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا ماننے والا، میں تجھے پکارنے والا، میں تجھے معبود ماننے والا، تیری عبادت کرنے والا، تیرے نغمے گانے والا، تیری توحید کی صداؤں کو سر عام بلند کرنے والا، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام کنعان ہے، یہ ناسمجھ ہے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مانگنا تیرا کام ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، ہدایت کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما۔ ابراہیم مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ماننے والا، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے، میرے بیٹے کو اسماعیل ذبیح اللہ بنا دیا ہے، میرے باپ کو ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ تیرے باپ کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ نوح سے کہہ دیا کہ تیرے بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، تو باپ کے سامنے بیٹے کو غرق کر دیا، کنعان ڈوبتا رہا، ہائے فریاد کرتا رہا، لیکن اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ بیٹا تیرا ہے، لخت جگر تیرا ہے، فرزند تیرا ہے، لیکن یہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا، یہ اللہ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہم نے باپ کے سامنے بیٹے کو ہلاک کر کے دکھا دیا ہے۔ تو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ابتدائی دور ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، 40 افراد مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن جو غلبہ ہے، طاقت ہے، ابو جہل کی ہے، ہشام کی ہے، بتوں کے ماننے والوں کی ہے، کافروں کا جتھا ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق جن کا جڑا ہوا نہیں ہے، 40 افراد مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اسلام کو کب غلبہ ملے گا، قرآن سر عام کب پڑھا جائے گا، جو خانہ کعبہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، یہاں پہ بتوں کو نصب کیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں بتوں کو سامنے رکھا ہے اور لوگ ننگا طواف کر رہے ہیں۔ یا اللہ کب تیرے گھر میں نماز ہوگی، یا اللہ کب تیرے گھر میں طواف ہوگا، یا اللہ کب تیرے گھر میں قرآن کی صدا کو بلند کیا جائے گا۔ آج کعبۃ اللہ میں جو ہولڈ ہے، کنٹرول ہے، پاور والا ہے، وہ ابو جہل ہے، ہشام ہے، ابو لہب ہے، حکیم بن حزام ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ وہ ہمارے در کو، جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا در ہے، ہمارا داخلہ وہاں پہ منقطع ہو چکا ہے، ہمیں اندر جانے کے لیے کہتا نہیں ہے، ہمارے سارے کواڑوں کو بند کیا گیا ہے، ہمیں اندر داخل ہونے کے لیے کہہ نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایک مطالبہ ہے، اور نبی علیہ السلام حرم کعبہ میں آئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر غلاف کعبہ کے سامنے آ کر اللہ کے محبوب نے دعائیں فرمائی ہیں، یا اللہ یہ میری 2 دعائیں ہیں، ان کو قبول کر، اور قبول کرنا تیرا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہے، آوزاری کرنا ہمارا کام ہے، قبولیت کے مقام کا رکھنے والا وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے، غلاف کعبہ کے سامنے آ کر ایک دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو 4 چاند لگا دے، اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو تو نے عزت دینی ہے، یا خطاب کا بیٹا عمر ہے، یا ہشام کا بیٹا ابو جہل ہے۔ یہ 2 دعائیں اللہ کے پیغمبر نے مانگی ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کو عزت
لینی ہے تو وہ دو نوجوان ہیں، ایک خطاب کا بیٹا عمر فاروق ہے اور ایک ہشام کا بیٹا عمر ہے، ایک ہشام کا بیٹا ابو جہل ہے۔ یہ طاقت والے ہیں، پاور والے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اسلام میں آ گیا اسلام کو طاقت مل جائے گی، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، دعا کر کر واپس آئے۔ ایک دن کا وقت ہی گزرا تھا، اگلے دن حرم کعبہ میں ابو جہل نے ابو لہب نے میٹنگ بلا لی ہے اور سب مشورہ کر لیا۔ بڑے بڑے سرغنے آئے جس میں عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، حکیم ابن عدام آئے، جو سارے کفار مکہ ہے، قریش مکہ ہے، سارے حرم کعبہ میں آ گئے اور وہاں پہ ایک مشورہ کیا گیا۔ ایک خیر کا مشورہ ہے، ایک شر کا مشورہ ہے۔ ایک خیر کا مشورہ ہے وہ سنت ہے اور ایک شر کا مشورہ ہے، شر کا مشورہ شیطان کیا کرتے ہیں اور خیر کا مشورہ آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت عمل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں نے دعا مانگے، اسی دن کے اگلے دن حرم کعبہ میں یہ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، جرگہ ہوا اور اس جرگے میں ایک اعلان کیا گیا، سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، سب کی زبان پہ ایک ہی گفتگو تھی اور سب کی زبان پہ ایک ہی نام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو کیسے دبایا جائے۔ جو 40 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگ رہی ہے اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی آواز کو دبانے والا کون ہوگا، اس کی آواز کو لگام لگانے والا کون ہوگا؟ ابو جہل نے بھی کہا، عتبہ نے بھی کہا، شیبہ نے بھی کہا، تو سب نے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ ایک ہے جری انسان جو خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ کام وہی کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ وہ کام کر کے دکھائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہو جاتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میرے آنے سے پہلے یہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ اسی جگہ بیٹھے رہے، محمد عربی کے سر کو تن سے جدا کر کے لانا یہ میرے عمر کا کام ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ جانا، میں محمد کے سر کے قلم کر کے آپ کے سامنے ڈھیر کر دوں گا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کارنامہ فاروق دے گا، یہ کارنامہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تلوار نیام سے نکلی ہے، دندناتے پھر رہے ہیں، کہاں ہے محمد، کہاں عبداللہ کا بیٹا ہے جس نے یہ آواز لگائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہاں محمد ابن عبداللہ ہے جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کہاں ہے وہ پیغمبر جس نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہ ایک انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، جمیع انسانیت کے لیے ایک پیغمبر ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج جو یہ میری تلوار ہے محمد کا سر ہوگا اور یہ میری تلوار ہوگی، کہاں چھپ گیا ہے محمد کے جان لینے والے، کہاں چلے گئے محمد کا نام بلند کرنے والے، کہاں چلے گئے؟ راستے میں آئے، کسی نے خبر دے دی، اے عمر کہاں جا رہے ہو، خطاب کا بیٹا کہاں جا رہے ہو، آج تیرے تیور بدلے